بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نائب عباس صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور فرمان کے مطابق تمام مسلمان اپنا دین، اس میں عقائد بھی شامل ہیں اور احکام، عبادات، معاملات، ایقاعات، اخلاقیات اور حدود و تعزیرات وغیرہ سب قرآن اور اہل بیت سے لے کر اور اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ بے شک۔ لیکن جو چیز توجہ طلب ہے اور نہایت اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآنی آیات کو کسی لغت کی کتاب اور ڈکشنری سے اس کا ترجمہ لے کے عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں آپ کہہ سکتے ہیں 20 ایسے الفاظ ہیں جو خدا کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، وہی الفاظ مخلوق کے بارے میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن یقینی بات ہے کہ جب یہ خدا کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور ہے، مخلوق کی طرف وہ فعل، وہ لفظ یا جملہ منسوب ہو تو اس میں اس کا مطلب اور بنتا ہے۔ تکلم ہمارے بنیادی عقائد میں سے، خدا کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت متکلم ہے۔ متکلم ہونا، میں بھی متکلم ہوں، ابھی آپ بھی وقتاً فوقتاً تکلم کرتے ہیں، میں بھی تکلم کر رہا ہوں، خدا بھی متکلم ہے، لیکن میرے متکلم ہونے کا مطلب اور ہے، خدا کے متکلم ہونے کا مطلب اور ہے۔ اور اسی خدشے کے پیش نظر اور اسی غلط فہمی کے خطرے کے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں نفی کی ہے، یعنی بعض الفاظ کے ان مفاہیم کی کہ وہ جب بندوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان سے وہ مفہوم لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ مثلا یہ آپ کا میں خطبہ نمبر بھی مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمہ والا بتاتا ہوں، 184 خطبہ نمبر 184 مفتی جعفر حسین اللہ تعالیٰ انہیں امیر المومنین علیہ السلام کی جوار میں مقام عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی نہج البلاغہ کا ترجمہ شاید ان کی نجات کے لیے یا بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یخبر لا بلسان، خدا خبر دیتا ہے، خدا خبر دیتا ہے، خدا کہتا ہے، خدا تکلم کرتا ہے، سب کا مطلب ایک ہے۔ آپ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ بھئی بارش شروع ہو گئی، جی افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ مجھے خبر دے رہے ہیں۔ تکلم کا لفظ استعمال کریں، اخبرہ، اخبرو، اخبرو کا استعمال کریں۔ ہم جب اپنے لیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ دیا ہوا ہے اور منہ کے اندر جو ہے نا وہ ایک لمبا گوشت کا ٹکڑا ہے، زبان نام کا بہت تیز ترار، اور پھر آگے حلق ہے اور 32 دانتوں کے اندر وہ گرے۔ یہ ان کا جو فنکشن ہے، یہ پورا نظام اندر جو سسٹم ہے، اسی کے نتیجے میں آوازیں نکلتی ہیں، وہیں سے جو ہے نا الف سے لے کر یہ حروفت کا تلفظ ہوتا ہے۔ لیکن خدا جب کہیں اخبر اللہ، تکلم اللہ یا قال اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یا اللہ کے بولنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے بولنے کا مطلب ہے۔ اسی طرح سننے کا مطلب بھی وہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے فرمایا کہ یخبر لا بلسان و لہوات، وہ خبر دیتا ہے بغیر کسی زبان اور تالو جبڑے کی حرکت کے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم خبر دیتے ہیں، بولتے ہیں تو وہ تالو جبڑے کی حرکت سے ہی بولتے ہیں۔ یہ پورا نظام ہے جو اس کو تکلم میں مدد دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی جو ہے نا وہ اندر چار دیواری کے اندر جو ہے نا جو ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب بولتا ہے، خبر دیتا ہے تو اس کا ہاں یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یسمع لا بخروق و ادات، وہ سنتا ہے بغیر کانوں کے سوراخوں اور آلات سماعت کے۔ کان کے سوراخ ہیں، اس کے اندر آلات سماعت ہیں۔ اسی طرح وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے، سبحان اللہ، جی یقول ولا یلفظ،
وَيَحْفَظُ وَلَا يَتَحَفَّظُ، بڑی کتنا یہ معنی فروز اور وہ ہے، جی ہاں، وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے، وہ ہر چیز کو یاد رکھتا ہے بغیر یاد کرنے کی زحمت کے۔ اب یہ ہم لوگ چیزیں یاد کرتے ہیں، لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، یہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ کوئی کسی کا حافظہ کتنا جو ہے نا مضبوط ہے۔ ایک آدمی ایک دفعہ سن لینے سے اس کو یاد ہو جاتا ہے، ایک آدمی کو 10 دفعہ رٹنا پڑتا ہے تب جا کے اس کو یاد ہوتا ہے۔ حافظہ خدا داد نعمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر حافظ ہے اس کو ان کو یاد کرنے کے لیے کسی زحمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی بغیر یاد رکھیں کہ وَيُرِيدُ وَلَا يُزْمِرُ، وہ ارادہ کرتا ہے بغیر قلب اور ضمیر کے۔ اچھا جی، ارادہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ہمیں اس کی وہ شاید فلسفی گہرائی میں جائیں تو اس کی جو ہے نا وہ پیچیدہ تعریف کرنی پڑے گی، کوئی تعریف کی جنس و فصل ہوگی، لیکن عوام الناس اچھا میرا ارادہ تھا، جی میرا ارادہ تھا، یہ بندہ لفظ ارادے کو بول کے جو مطلب لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ارادہ کا وہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے ارادے کا مطلب ہے۔ یہاں ایک بہت ہی یعنی سبق آموز نکتہ ہے، وہ یہ کہ بعض روایات میں اذیت کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، کچھ لوگ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اچھا جی ہاں، اچھا رسول کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ کانٹا چبھ جائے، آپ کے جسم کو کوئی چھری لگ جائے، جی یا بجلی کی تار کو خدا نخواستہ ہاتھ لگ جاتا ہے، آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ رسول کو بھی اذیت اسی معنی میں ہوتی ہے، لیکن خدا کو اذیت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ یحب ویرضی من غیر رقۃ، وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے بغیر رقت طبع کے، یعنی ہم دوست رکھتے ہیں یا خوشحال ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہمارا ایک طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ بھی ایک سسٹم ہے، جی پتہ نہیں اندر وہ اخلاق اربعہ ہے، ان کے تعادل ہو تو مزاج ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بڑھ جائے تو مزاج جو ہے انسان کا وہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کا جو ہے نا وہ اس طرح ہر خوش ہونے والوں کو پتہ ہے کہ میری خوشی کا مطلب کیا ہے، لیکن خدا کے خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ روایات میں پھر بتایا یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، خوشی کا مطلب خوشی کا نتیجہ ہے وغیرہ۔ وَيُبْغِضُ وَيَبْغَضْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، وہ دشمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا بغیر غم و غصہ کی تکلیف کے۔ ہمیں غم و غصہ آتا ہے، غم و غصہ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے دل و دماغ پر دباؤ پڑتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے وہ غم و غصے کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بندے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے غم و غصے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری جتنی بھی یہ کیفیات اور ہماری یہ صفات، ان میں کہیں نہ کہیں ہمارے اعضاء کا دخل ضرور ہے۔ جی مین چیز جو یا مین پیغام جو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے اپنے محترم ناظرین کو، سامعین کو دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیات، جسم اور اس کے لوازمات سے پاک اور مبرہ ہے۔